ہمارا آج کا موضوع ہے جسمانی صحت اور غذا، کھانا پینا۔ سب سے پہلی بات، ایمان والوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، پس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی گلی سڑی چیزوں سے، گندی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سڑان کا باعث بنتی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن ام عبداللہ نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا، لیکن آپ نے ان کے قاصد کو واپس بھیج دیا، کہا کہ پوچھ کر آؤ یہ دودھ کہاں سے لیا ہے۔ انہوں نے جواب بھیجا کہ یہ میری بکری کا دودھ ہے۔ آپ نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا کہ پوچھو کہ وہ بکری کہاں سے لی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی ہے۔ پھر آپ نے دودھ پیا۔ دوسرے دن ام عبداللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جنہوں نے دودھ بھیجا تھا۔ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے میرے قاصد کو میری طرف پلٹا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ صرف طیب چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل ہو ہی اس وقت سکتا ہے جب آپ کا کھانا طیب ہو۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ مرغیوں کی جو خوراک ہے وہ پگ سے بن رہی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہر شخص کا یہ کانشیس بیدار ہو جائے کہ جو وہ کھا رہا ہے اس کا سورس کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ پیچھے سے پیچھے جب ہم جائیں گے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں، طیب ہے یا نہیں۔ کعب بن عجرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، کوئی گوشت ایسا نہیں جو حرام مال سے پرورش پاتا ہو مگر آگ ہی اس کے حق میں لائق تر ہے، اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے کہ وہ آگ میں ہی جلایا جائے۔ کون سا گوشت؟ جو حرام سے پلا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا حکم رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ پھر ایک شخص کا ذکر کیا جو دور دراز مقام کا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال غبار آلود صورت میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام، لباس حرام، اس کے گوشت پوست کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ سارے کا سارا ہی نجس اور اللہ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز ہرگز نہ کھاتے تھے، اسے آگے بڑھا دیتے تھے، دوسروں کو دے دیتے، ہدیہ کر دیتے، لیکن آپ ہدیہ شوق سے قبول کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی نے زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو آپ نے فرمایا، کخ کخ، تھو تھو، نکالو اسے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ یعنی صرف خود نہیں بلکہ بچے کو بھی نہیں کھانے دیا۔ مومن اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے پاکیزہ چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ دیکھیے، شہد کی مکھی جا کے خاموشی سے آرام سے رس چوس لیتی ہے، لیکن پھول پہ کچھ بھی زد نہیں آتی، اس کو خراب نہیں کرتی۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی،
اور جس پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. پھر اسی طرح کھانے پینے میں اسراف سے بچنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. الاعراف 31. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں، کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو. کھانے پینے میں سادگی. حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو، چپاتی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی. یعنی 2 وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا، میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز. ہمارا 3 وقت کا کھانا تو وہاں 1 وقت کا کھانا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پے در پے 3 دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے. یعنی 3 consecutive days ایسا کھانا نہیں ملا یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے. اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی ضرورت مثلاً قد کاٹ، عمر، کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے بھی غذا کا تعین کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کا بھی. اسی طرح سادہ اور متوازن غذا زیادہ بہتر ہے. کھانا بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے اور کچھ بھوک ابھی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے. 1/3 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ سانس کے لیے خالی رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرا. یعنی کوئی بھی برتن جو انسان بھرتا ہے تو پیٹ سے بدتر کوئی چیز نہیں جسے کوئی بھرے. ابن آدم کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں. اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، 1 کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، تیسرا سانس لینے کے لیے. اسی طرح بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لیا. آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو روکو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے. قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوک اس کو لگے گی جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے. قیامت کا دن اتنا طویل دن ہے نا، حشر کا میدان. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقصر من جشائک، تم اپنے ڈکار کم کرو، یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے، کیونکہ جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا. ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا. بعد میں ابن عمر نے کہا آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے مت لانا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. اور دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق 7 آنتیں بھر لیتا ہے. یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مت لانا آئندہ. کمپنی کا اثر ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ کھانے والا بہت تیز کھا رہا ہو، بہت زیادہ کھا رہا ہو یا دیر تک کھاتا رہے تو پھر آپ کو بھی اتنی دیر بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر آپ منہ بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے، آپ بھی کچھ کھاتے رہیں گے بغیر بھوک کے. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کہ ایک دفعہ کھا لیا پھر کسی اور نے آفر کیا، پھر کھانے بیٹھ گئے، کوئی اور کھانے لگا اس کے ساتھ بیٹھ گئے. خصوصاً خواتین کے لیے یہ چیز ہوتی کہ وہ گھر میں سب لوگ اگر ایک وقت میں موجود نہ اور مل کے کھانا نہ کھا رہے ہوں تو ایک آیا اس کے لیے گرم کیا، اس میں سے کچھ چکھ لیا، دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے، تیسرے کو کمپنی دے دی اور یوں کھانے کا سلسلہ چلتا ہی رہا. عطیہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں میں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو سنا، انہیں ایک کھانا کھانے پر اصرار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جتنا کھا لیا وہی کافی ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہونے والے ہیں قیامت کے دن زیادہ عرصے تک بھوکے رہیں گے. یعنی حشر کے میدان میں صرف لذت کے لیے نہیں کھانا چاہیے، یعنی صرف ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ بہت سا جنک فوڈ کس لیے کھایا جاتا ہے؟ صرف مزے کے لیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، پڑھیے آگے، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فإن لكم ما سألتم. اور آگے وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. جو قومیں صرف کھانے کے لیے زندہ رہتی اور کھانے میں صرف ٹیسٹ ہی ان کا مقصود ہے تو پھر وہ ذلت کا شکار ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی، کیونکہ انہوں نے صرف مزے مزے کے کھانوں کو ہی اپنا مقصد زندگی بنا رکھا ہے، وہ اسی کے لیے جیتے ہیں. نتیجتاً نہ عبادت کے لیے وقت ہے اور نہ ہی پھر کسی بڑے مقصد کے لیے کچھ کرنے کو وقت ہے. جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، روز ایک ہی کھانا، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کیجیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ بہتر چیز کون سی تھی؟ من و سلوہ. اسی طرح طرح کے کھانے کی طلب سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جو طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگ کے مشروب پیئیں گے، طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے. ایسے لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو نعمتوں میں پیدا ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.